دوستو سوچئے، آپ نے پوری زندگی محنت کر کے ایک گھر بنایا اور آخری وقت میں کوئی آ کر وہ گھر اپنے نام کروا لے، کتنی تکلیف ہوگی نا؟ بالکل یہی حال اس نمازی کا ہوگا جو قیامت والے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، مگر فرشتے فرمائیں گے یہ تو تیری نہیں ہے، یہ اس کی ہے جس کا تو نے دل دکھایا تھا۔ ہم اکثر نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر اپنی زبان سے کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی پر الزام لگا دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اس دن آپ کی ساری نمازیں اور روزے اٹھا کر اس شخص کو دے دے گا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو اس کے گناہ آپ کے سر ڈال دیے جائیں گے، یعنی جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی آپ زیرو ہو جائیں گے۔ اصل مفلس وہ نہیں جس کا بینک بیلنس ختم ہو جائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی ساری عمر کی عبادت بد اخلاقی کی وجہ سے دوسروں میں مفت میں بانٹ دے۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ آج ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے وہاں حساب نیکیوں کی کرنسی میں دینا پڑے۔